آج ہم ذکر کریں گے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میں عرض کروں گا کہ جب ان کا ذکر خیر ہو تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کا راستہ کیا ہے، اور پھر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے تو پھر بیان سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے راستے کو تبدیل کر کے اٹھے ہیں یہاں سے۔ اگر ہم نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بیان سننے کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بڑا محدود سا ہے، میں مختصر سے اشارے کروں گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یزید کے سامنے، اس کی فوج کے سامنے آپ ڈٹ گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، جنگ کی نیت ہے ہی نہیں، ارادہ ہے ہی نہیں، ڈٹ گئے ہیں۔ حضرت صاحب یقین جانو اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے، اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، ہمارے ہاں سیاسی رشاکشی چلتی ہے۔ ایک پارٹی کے بندے کو توڑنے کے لیے مخالف فریق کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے نہیں آنا۔ کہتا ہے اچھا، اگر تو نہیں آئے گا ہم تیرا پانی بند کر دیں گے، کھانا پانی بند کر دیں گے۔ یار ذرا سوچنے والی بات ہے، 90,000 پاکستان کے فوجیوں نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 1 2 3 4 نہیں، 90,000 ایک فگر ہے یار، 1 لاکھ کے قریب فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیوں ڈالے؟ کبھی سوچا ہے؟ ان کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی تھی، جہاں سے پانی جاتا تھا، کھانا جاتا تھا، جہاں سے اسلحہ جاتا تھا وہ کاٹ دیا۔ اور جنگ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ اپنے مخالف پر حاوی ہونا چاہتے ہو، ان کی سپلائی لائن کاٹ دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 65 کی جنگ میں انہوں نے برج توڑنے کی کوشش کی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ پیچھے سے جو سپلائی لائن ہے وہ کٹ جائے۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ جب سپلائی لائن کٹ جائے گی، ایک فوجی بھوکا پیاسا کتنے دن لڑ سکتا ہے؟ حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے۔ ہتھیار ڈال دیا، 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیوں؟ سپلائی لائن کٹ گئی۔ اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری سپلائی لائن کٹ گئی پھر بھی تو جھکا نہیں ہے، قائم رہا ہے۔ تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔ پھر ایک بندہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے میریاں باواں بڑیاں نے، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بھانجے بڑے ہیں، میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو گرانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بازو کاٹے جاتے ہیں، اس کے بھائی، اس کے بچے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب شہید ہو جائیں بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیرے سارے ساتھی شہید کر دیے گئے اور تو پھر بھی اپنے
اپنے موقف پہ ڈٹا رہا ہے، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔ اور پھر حضرت صاحب بڑے بڑے بندے دیکھے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار چوری کر رہے ہیں۔ بھائی چوری کیوں کر رہا ہے؟ اتنا متقی پرہیزگار چوری کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حافظ صاحب اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا، لیکن بچے کی بھوک نہیں دیکھی جاتی تھی، بچے کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے حسین تیری عظمت پر کروڑوں سلام کہ تیری آنکھوں کے سامنے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے اور تو پھر بھی جا کے یزید کے آگے جھکا نہیں، قائم رہا ہے، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخر میں خود میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں، میں اپنے نعت خواں حضرات اور جو نقیب محفل ہیں ان کی خدمت میں بھی ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را وہ جو آخری آپ کا خطبہ تھا یہ بھی بیان کیا کرو۔ خدا کی قسم وہ خطبہ ایسا کمال خطبہ کہ ہمارے سنیوں کے عقائد کی ترجمانی کر رہا ہے۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے وہاں جا کر جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں اسی کا نواسا تمہارے سامنے کھڑا، جس نبی کی شفاعت پر تمہیں یقین ہے میں اسی کا نواسا کھڑا ہوں، جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا تھا، جس کے لیے جنت سے جوڑے منگوائے تھے، جس کی ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کا بابا علی ہے اور جس کا بھائی حسن ہے اور جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، میں وہی حسین تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگے حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں، آپ نے یہ خطبہ کیوں دیا؟ یہ اتمام حجت کے لیے دیا، یہ نہیں کوئی رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، نا 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 نا۔ اتمام حجت کیا ہوتا ہے؟ کل کو قیامت میں کوئی اٹھ کر یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ حسین ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے اس کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ سکنا ہمیں پتہ نہیں تھا، میں سب کچھ تمہیں بتلا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے حسین راستے ہیں صرف دو، تیسری آپشن کوئی نہیں ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لو اور یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، بس تیسری آپشن کوئی نہیں ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جو میں کہنے لگا ہوں یہ میرے نقیب محفل بھائی اور میرے نعت خواں حضرات یہ بڑی توجہ سے سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو میں یزید کی بیعت کر لوں، جبکہ یزید فاسق و فاجر ہے، فاسق و فاجر ہے، اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو پہلے خلفاء کی خلافت پر حرف آ جائے گا، آنے والی نسل کہے گی جس طرح یزید غلط
ہاں اس کے ہاتھ پر حسین نے بیعت کر دی، اس طرح عمر بھی غلط تھا، عثمان بھی غلط تھا اور ابو بکر بھی غلط تھا۔ فرمایا میں اپنی جان کی قربانی تو دے دوں گا لیکن ان خلفاء کی خلافت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔